السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ٹیوٹر۔ ٹاپک نمبر 50، مسافر اور مسافر امام کی نماز۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ کیا مسافر کی نماز صرف 2 رکعتیں ہیں اور مسافر امام کے پیچھے نماز کیسے پڑھنی چاہیے، اور فقہ حنفی میں یہ مسئلہ کیسے لکھا ہوا ہے، اور قصر نماز کتنے کلومیٹر پر پڑھی جا سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قصر نماز کتنے دن پڑھ سکتے ہیں، اور اس سے جڑے ہوئے بہت سارے سوالوں کا جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایک عورت تھی، وہ حج پر یا عمرے پر گئیں، وہاں جا کر کہتی ہیں، تھی مسافرہ، تو کہتی ہے میں آدھی نماز کیوں پڑھوں، میں تو پوری نماز پڑھوں گی، کیونکہ یہاں کا ثواب، ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر، 4 رکعت پڑھوں گی 4 لاکھ کے برابر ہے، تو صحیح طریقہ میرے نزدیک تو یہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں تو یہ ہے کہ جب تمہیں کافروں کا فتنہ محسوس ہو تو نماز کو آدھا کر کے پڑھ لو، قصر کے ساتھ پڑھو، اور اب اسلام کو اللہ نے تقویت عطا فرما دی ہے، تو کیا اب ہم پوری نماز نہ پڑھیں سفر میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، یہ نماز کا قصر کیا جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک صدقہ ہے، ایک تحفہ ہے، اس کو قبول فرماؤ، اسے قبول کرو۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان مکے مدینے میں رہنے کے باوجود، مطلب جو مسافر باہر سے آتے تھے، جو صحابہ تو باہر کے بھی تھے، وہ قصر نمازیں پڑھتے تھے، اس طرح یہاں والے باہر جاتے تھے، قصر نمازیں پڑھتے تھے۔ اب ان بہن سے دائرہ ادب میں رہ کے کویسچن ہے کہ آپ کی سمجھ اور عقل کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تجاوز کر گئی ہے کہ جو آپ کے مسافر صحابہ مکے مدینے میں آتے تھے وہ تو قصر نماز پڑھیں، وہ پوری نہ پڑھیں، ان کو نبی کریم قصر کا حکم دیں، اور آپ اپنے پوری 4 نمازیں پڑھیں، وہاں 4 رکعتیں پڑھیں۔ یاد رکھیں، آپ گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوئیں۔ کسی نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ وہاں پر اگر نیکیوں میں اضافہ ہے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ وہاں کا گناہ بھی 1 لاکھ کے برابر ہے۔ اور یاد رکھیں، قصر نماز پڑھنا مسافر پر واجب ہے، پوری نماز پڑھے گا تو گناہگار ہوگا۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور اس قسم کی ہوشیاریاں دین کے معاملے میں ہرگز نہ کریں۔ انسان کو معذرت کے ساتھ برا نہیں مانیے گا، اپنی اوقات کے مطابق ہی کلام کرنا چاہیے۔ بسا اوقات وہ اپنی اوقات سے آگے بڑھتا ہے، اپنی حدود سے باہر نکل جاتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن اصل میں شیطان پیچھے کھڑا ہوا کہہ کے لگا رہا ہوتا ہے کہ دیکھا میں نے اس جاہل کو کیسے استعمال کیا اور کیسے اس کی آخرت کی بربادی کا سامان کیا۔ توبہ کرنا بہن پر واجب ہے۔ مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے کہ مسافر صرف 2 رکعتیں پڑھے، اگر مسافر مکمل نماز پڑھے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ اگر کسی نے مکمل نمازیں پڑھ لی ہیں تو اسے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اس نے شیطان کو خوش کیا ہے۔ اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ مسافر امام کے پیچھے نماز کیسے پڑھنی چاہیے، اور فقہ حنفی میں یہ مسئلہ کیسے لکھا ہوا ہے؟ مسافر کی امام کے پیچھے نماز کیا پوری پڑھے گا یا 2 کے بعد سلام پھیر دے گا؟ نہیں، پوری پڑھے گا۔ مقیم کے پیچھے پوری پڑھے گا۔ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ مقیم کے پیچھے جب مسافر پڑھے گا تو وہ پوری نماز پڑھے گا۔ ہاں، مسافر کے پیچھے مقیم پڑھے گا جب، تو مسافر 2 پڑھ کے امام سلام پھیر دے گا، اور مقتدی جو ہیں وہ آخری 2 رکعتیں جو ہیں وہ پوری کر لیں گے، اور وہ آخری 2 رکعتیں اسی طریقے سے پوری کریں گے جس طرح 4 کی آخری 2 کی جاتی ہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ سنا پڑھیں گے، یہ تو ہمارا طریقہ ہے۔ اب اس میں بھی ایک لطیفہ ہے، فقہ حنفی کا مسئلہ یہ ہے، بارِ شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ سنو جناب، ایڈا بڑا لطیفہ ہے، مسئلہ 84 فاتحہ خلف الامام میں بھی میں نے سنا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب مسافر امام ہوگا اور مقیم مقتدی ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ امام سلام پھیر دینا جب مسافر، تو مقتدی جو ہے نا وہ آخری 2 رکعتیں خاموشی سے کھڑا رہے گا، اندازہ کر کے اتنی دیر جتنی دیر فاتحہ پڑھی جائے، چونکہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھ سکتے۔ اگر امام مسافر ہو، اس کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ تو 2 پہ سلام پھیر دے گا، بقیہ آخری والی 2 ہم کیسے پڑھیں گے؟ اس میں جو آپ نے طریقہ بتایا بالکل صحیح ہے، اور یاد رکھیں کہ جو مقیم لوگ اگر مسافر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو وہ 2 رکعت پہ سلام پھیر دیں گے۔ آپ تیسری اور چوتھی میں جتنی دیر میں الحمد شریف پڑھی جاتی ہے اتنی دیر خاموش کھڑے رہیں گے، کچھ پڑھیں گے نہیں، پھر رکوع اور سجود کر کے آخر میں سلام پھیر دیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مسافر امام اگرچہ سلام پھیر دیتا ہے، لیکن جو مقیم ہوتے ہیں وہ حکم کے اعتبار سے، شریعت کے حکم کے اعتبار سے ابھی گویا کہ جماعت میں ہی ہیں، اور جب انسان جماعت میں ہو، امام کے پیچھے ہو، تو وہ سورہ فاتحہ وغیرہ نہیں پڑھتا ہے۔ فقہ حنفی کا قاعدہ ضابطہ یہی ہے۔ او امام سلام پھیر کے جوتیاں باغے بھی ٹوٹ گیا ہے۔ اچھا، جب پہلی دفعہ یہ مسئلہ بتایا نا تو کئی حنفی علماء کو، جو عام جو گلی محلوں کے
حنفی علماء ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا نا. مجھے لوگوں نے آگے کہا کہ جی ہم نے نا گلی محلے کے علماء سے پوچھا, ان کا یار ایڈی فضول گالتے نہیں لکھی ہو جیسی. کہتے ہیں نہیں, میں نے کہا یار انجینئر صاحب نے بیان کیا ہے, آپ مطلب کوئی مطلب یہ اپنے بڑے علماء سے پوچھیں. کہتے ہیں جب بڑے علماء سے پوچھا, انہوں نے کہا نہیں جی وہ اس طرح ہی ہے مسئلہ. اچھا جدو انہوں نے کیا نا وہ پھر گل صحیح ہوگی, 5 منٹ پہلے تک فضول سی پھر ٹھیک ہوگی. اچھا علی بھائی یہ بتائیں, قصر نماز میں مسافت جو میل میں تعین کی جاتی ہے وہ اتنی مختلف ہے فقہ میں کہ کچھ نہیں سمجھ میں آتا. دیکھیں صحیح بخاری میں 48 میل آیا ہے. اب 48 میل ہے عربک میل, وہ نوٹیکل مائل 1.8 کلومیٹر کا بنتا ہے, یا راؤنڈ آف کر لے 2 کلومیٹر کا. صحیح مسلم میں 9 میل بھی آیا ہے, اس کو بھی راؤنڈ آف کر کے موٹا موٹا آپ 20 کلومیٹر بنا لیں. ٹھیک ہے, تو 20 کلومیٹر آج کل تو آپ کو بڑا تھوڑا لگتا ہے, لیکن اگر آپ کو یہ اونٹ پہ 20 کلومیٹر طے کرنا پڑے نا, لگ پتا جائے گا, پتہ نہیں خالی لگے گا, لگ پتا جائے گا کہ یہ سفر ہوتا ہے کہ نہیں. اس میں اجتہاد کی ضرورت ہے. جی اجتہاد کی ضرورت کیا ہے, آپ تو لوگوں نے مان لیا ہوا یار. مسئلہ جو ہے وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے, مولا علی علیہ السلام جب کوفے کے گھر نظر آ رہے ہوتے تھے, کوفے میں داخل ہونے سے پہلے نماز قصر پڑھ کے پھر داخل ہوتے تھے. سر کوفے میں داخل ہونے سے پہلے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں ان کا گھر پہنچ ہی گیا تھے 4 ہی پڑھا, وہ اللہ کی فیسلٹی سے فائدہ اٹھاتے تھے. امام بخاری یہ صحیح بخاری میں لے کے ہیں سیدنا علی کے بارے میں. تو 9 میل والا بھی ہے, 48 میل بھی ہے, تو وہ بھی آپ نکال لیں جتنے بھی کلومیٹر بنتا ہے. اس طرح صحیح مسلم صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 19 دن تک جب آپ سے کا قیام ہوتا تھا, یعنی 19 دن سے زیادہ ہوگا تو پھر. اور المصنف ابن ابی شیبہ میں عبداللہ بن عمر کے بارے میں 15 دن کا قول بھی ملتا ہے. یہ مختلف فی ہے, اور یہ بھی المصنف ابن ابی شیبہ میں صحابہ کے فتاوی ملتے ہیں کہ جب آذربائیجان کی جنگ کے لیے رشیا کے لیے وہ جا رہے تھے حضرت عثمان کے دور میں, تو آج کل کرتے ہوئے 6 مہینے گزر کے برف باری نہیں رک رہی تھی, تو انہوں نے 6 مہینے قصر پڑی, کیونکہ ان کی نیت نہیں تھی نا وہاں رکنے کی. وہ تو کہتے ہیں کل رکے گی تو چل جائیں. اگر یہ صورتحال ہو آج کل کرتے ہوئے, تو آپ قصر بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں جی, اور قصر واجب نہیں ہے, قصر سنت ہے, اور قصر نہ کرنا بھی سنت ہے. اچھا اس کی جی سنن نسائی میں حدیث ہے, عائشہ کہتی ہے میں نے سفر میں فرض روزہ رکھ لیا, آپ نے چھوڑ دیا. میں نے فرض نماز پوری پڑھ لی, آپ نے قصر پڑھی. بعد میں حضور سے ذکر کیا, میں احسنتی عائشہ, تو نے اچھا کام کیا اور مجھ پہ بھی ملامت نہیں. اور سنن دارقطنی میں حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بعض کا پوری نماز بھی پڑھ لیتے تھے, یعنی فرض پورے. سنتے تو ویسے ہی آپ کی اب مطلب بہتر عمل کیا ہے, ہم قصر کریں یا پھر؟ میرا خیال ہے کہ بہتر عمل آپ کی سچویشن ڈیسائیڈ کرے گی. اگر آپ کی سچویشن آپ کو اجازت دے رہی ہے تو آپ جو ہے وہ اس کو دیکھ لیں. آپ جیسے اب گاڑی رکی ہے اس کے اندر سفر کے دوران, اور گاڑی آپ کے اختیار میں نہیں ہے, اور آپ کو پتا انہوں نے کہا 5-7 منٹ ہے, تو پھر 2 ہی فرض پڑھیں, پھر 4 نہ پڑھیں. اگر آپ کے پاس آپ 14 دن کے لیے چلے گئے, یہاں آ جاتے ہیں سپوز, اور اب آپ کہ میں مسافر ہوں, میں 2 ہی پڑھتا رہوں, یہاں پہ امام مقیم 4 ہے, تو آپ کوشش کریں 4 پڑھ لیں, بہتر ہے. لیکن اس کے اوپر بہتر والا چکر کوئی نہیں, یہ کسی کے اوپر قدغن نہیں لگا سکتا, چوائس ہے. اگر آپ 2 کی فیسلٹی ویل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. اور قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر تم سفر میں ہو تو کوئی حرج نہیں اگر قصر کر لو. الفاظ کی انٹینسٹی بتا رہی ہے کہ جسٹ ریلیکسیشن ہے, واجبیت تو ہے ہی نہیں ہے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے, حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اس آیت میں تو ہے کہ جب آپ سفر میں ہو اور آپ کو خطرہ ہو دشمن سے تو قصر کر لو, تو اس کا مطلب ہے خطرہ نہ ہو تو نہ کروں. تو آپ نے فرمایا اللہ نے فیسلٹی دی ہے, لے لو, عام سفر میں بھی لے لو, آفر ہے, لے لو. ہاں. اب جو میں آپ سے کہہ رہا تھا دن کو کہ سنت بعض کا قرآن کی آیت کی تخصیص کو عموم کر دیتی ہے, عموم کو تخصیص کر دیتی ہے. قرآن کے الفاظ میں تو یہ ہے کہ جب تمہیں خوف ہو دشمن سے تو پھر قصر کرو, تو اس کو آپ پھر وائس ورسا کریں گے, خوف نہ ہو تو نہ کرو. لیکن حدیث شریف نے کیا کہا کہ یہ اللہ نے آسانی دی ہے اور اس کی ایکسٹینشن ہو گئی ہے باقی سفروں کے لیے بھی, اور امت کے اجماع نے قبول بھی کر لی. امت کے اجماع نے کیسے ایسی بات قبول کر لی جو قرآن کے خلاف ہے بظاہر؟ اس کا مطلب ہے وہ قرآن کے خلاف نہیں, قرآن کی ایکسپلینیشن ہے, یعنی اس کی مزید اسپیسیفیکیشن ہو گئی ہے. انجینئر صاحب نے فقہ حنفی میں مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے اسے بیان کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مسافر قصر نماز 20 کلومیٹر پر پڑھ سکتا ہے. اب مسافر کی نماز سے متعلق چند مسائل ایڈوکیٹ سید فیاض صاحب سے سنتے ہیں. تو سفر میں آپ نماز کو قصر کر سکتے ہیں. قصر نماز صرف 4 رکعت والی 2 رکعت ہو جاتی ہے, باقی نماز جیسے کہ ویسی رہتی ہے. فجر کی 2 رہتی ہے,
مغرب کی 3 رہتی ہے، صرف 4 2 ہو جاتی ہے، ظہر کی 4 2 ہو جائیں گی، عصر کی 4 2 ہو جائیں گی، عشاء کی 4 2 ہو جائیں گی۔ تو قصر صرف 4 رکعت میں ہوتا ہے، 2 میں نہیں۔ ورنہ ایک صاحب نے مجھ سے ایک بار پوچھا کہ فیض بھائی یہ تو وہ قصر بولے تو آدھا ہوتا نا، بولے تو میں کیا کرتا ہوں، بولے ظہر عصر میں تو مسئلہ نہیں آ رہا، بولے میرے کو فجر میں مسئلہ نہیں آ رہا، بولے مغرب میں بہت مسئلہ آ رہا، بولے 1.5 رکعت پڑھنے میں۔ تو مغرب میں 1.5 رکعت کیوں پڑھ رہا ہے؟ تو بولے قصر کا مطلب ہاف ہوتا ہے، بولے میں نے ہاف نہیں ہوتا ہے، شارٹ کرنا ہوتا ہے، تو وہ شارٹ سیکھنا پڑے گا نا، ہاف نہیں ہو تو ارے بولے میرے کو لگتا تھا بولے وہ شارٹ کرنا، تو میں 1.5 کے چکر میں بہت پریشان تھا، تو میں احتیاطاً 2 پڑھ رہا تھا، بولے نہیں، اور بولا فجر پھر کیسا کر رہے تھے، بولے آپ 1 رکعت، ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو 2 فجر کی 2 رہیں گی، مغرب کی 3 رہیں گی، صرف 4 والی 2 ہو جائیں گی، ظہر کی 4 2، عصر کی 4 2، عشاء کی 4 2، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی وطر پڑھتے تھے، 3 وطر کی، آپ یاد رکھیے اس کو، اتنا تو آپ کو کم از کم کرنا ہے۔ تو سفر میں آپ قصر کر سکتے ہیں، ایک پہلی ڈھیل اور چھوٹ آپ کو دی گئی۔ دیکھیے آپ کو کرنا ہے تو بھی درست، کوئی نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں آتا، اس لیے کہ کچھ صحابہ اس کو کرتے تھے اور کچھ صحابہ نہیں کرتے تھے، کرنے والوں نے نہیں کرنے والوں کو برا نہیں کہا، اور نہیں کرنے والوں نے کرنے والوں کو برا نہ کہا احکام میں۔ دوسری چیز اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کے تعلق سے جامع ترمذی کی روایت ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ مکرمہ گئے، آپ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھتے، اور یہاں تک کہ ہم مدینہ منورہ واپس آئے۔ تو آپ یہ قصر کا معاملہ پورے سفر میں کر سکتے ہیں، پورا سفر، یہاں سے آپ کہیں جا رہے ہیں، وہاں سے کہیں جا رہے ہیں، جب تک آپ کا سفر کنٹینیو ہے تب تک آپ کر سکتے ہیں۔ اب ایک سوال آتا ہے، ہم جب کسی مقام پہ رک جائے تو کتنے دن قصر کرے پھر اگر کرنا چاہے تو یاد رکھیے اس معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح روایت ایسی نہیں آتی کہ آپ نے ایسا کیا، لیکن جو بات علماء کے اقوال سے ملتی ہے وہ یہ ہے، جو امام احمد بن حنبل کا مشہور اور معروف قول ہے وہ یہ ہے کہ 4 دن یا 20 نمازوں کو انسان قصر کر سکتا ہے اگر رک جائے تو۔ جیسا کہ اگر میں یہاں سے اورنگ آباد سے بمبئی گیا، وہاں رک گیا ہوں 5-6 دن، تو میں صرف 20 نمازیں قصر کر سکتا ہوں، اس کی بات کی نہیں۔ پھر بمبئی سے میں نکل کے گیا سمجھے پونا، تو پھر میں قصر پونا میں پھر اگر 4 دن نہیں رکتا ہوں، اس سے کم تو کروں گا، پونا سے نکل کے احمد نگر تو وہاں بھی قصر کروں گا، پھر اورنگ آباد واپس آیا میں، سمجھ رہے آپ؟ تو ایک جگہ اگر آپ رک جائے تو 20 نمازیں آپ قصر کر سکتے ہیں، لیکن اگر کنٹینیوس ٹریول ہے، یہاں سے دلی سے بمبئی، بمبئی سے کلکتہ سے فلاں سے فلاں، تو آپ جتنے دن سفر میں اتنے دن قصر کر سکتے ہیں، لیکن جب رک جائے تو اس کے لیے کوئی صحیح دلیل تو نہیں ہے، لیکن امام احمد بن حنبل کا یہ معروف قول ہے کہ وہ 20 نمازیں یا 4 دن تک قصر جو ہے ایک مقیم ہونے کے بعد کر سکتا ہے۔ ٹھیک، اس ویڈیو میں کہی جانے والی تمام باتوں میں سے آپ ہر اس بات سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور ہمارے چینل مسلم ٹیوٹر کو فالو یا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت فرمائے۔